السلام علیکم جی، این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر سلطان امان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت باسط علی لاشاری صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسان ونگ کے صوبائی ترجمان ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں سندھ کے مظلوم کسانوں کے بارے میں، اور پیپلز پارٹی کسان ونگ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کا کیا نیچر و ورک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، بہت جزاک شکریہ اللہ، جزاک اللہ، ویلکم۔ سر۔ بیسکلی کسان کمیٹی جو ہے پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی ونگ ہے، جو کہ پیپلز پارٹی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں تقریباً کہ پیپلز پارٹی کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعلق بیسیکلی کسان طبقے سے ہے۔ تو کسانوں کو سر اس وقت درپیش مسائل یہ ہیں کہ کسان اس وقت احساس محرومی کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی نے ان کے لیے ہمیشہ بہتر اقدامات کیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سندھ بھر میں جو ایک مافیاز کام کر رہی ہے، جو کہ یوریا، بیج وغیرہ کھاد جو کسانوں کو اپنی زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے جن چیز کی ضرورت جس چیز پڑتی کی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو وہ جو ہے ان کو بلیک کیا جا رہا ہے، بلیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو زبردستی جو ہے وہ ایک اپنی منمانی قیمت میں ان کو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری سندھ کا کسان پریشان ہے کہ ان کو جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ان کو تمام یہ اشیاء جو ہیں فراہم کی جائیں، جو کہ ان کی ضروریات زندگی میں کام آتی ہیں، جو ان کے روزگار کو چلاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یوریا ہے، بیج ہے، کھاد ہے، دیگر جو بھی ان کے ادویات ہیں، دوائیاں ہیں، وہ بھی ضروری ہیں ان کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بلیک میلر مافیا کام کر رہا ہے سندھ میں، اور وہ ان کو بلیک کر کے ان کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے پورے صوبے میں۔ تو اس کے لیے سر پیپلز آری کمیٹی سندھ، جو کہ کسان کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی، میں بحیثیت صوبائی ترجمان اپنے صوبائی صدر کی یہ پالیسی بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ غریب متوسط طبقے کے کسانوں کی آواز بلند کی ہے ایوان بالا میں بھی اور سندھ بھر میں بھی، اور ان کا یہی موقف ہے کہ جو ہے وہ کسانوں کی بھرپور طریقے سے مدد کی جائے، جو کہ ان کی انشاءاللہ تعالی ہم کر بھی رہے ہیں، ماضی میں بھی کیے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا باسط صاحب، میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سندھ میں کسان پریشان ہیں اور کسانوں کے اوپر مافیا راج ہے، تو بالکل سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ سر، حکومت پیپلز پارٹی کی ہے بے شک، لیکن یہ جو ایک نیریٹو قائم کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ان مافیاز کو سپورٹ ہے یا پشت پناہی حاصل ہے، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں لیکن کہ چلیں، کسانوں کو کافی مسائل درپیش ہیں بقول آپ کے، لیکن صوبے کی خود مختاری کس کے ہاتھ میں؟ بے شک صوبہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب خود مختاری تھی تو کافی پیپلز پارٹی نے کسانوں کے لیے ہنگامی اور انقلابی اقدامات کیے ہیں، جیسے کہ کسان کمیٹی کارڈ ہے، جو کہ ہاری کارڈ ہے، جس کے نام ہاری کارڈ رکھا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ لانچ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی کارڈ آن ہونے والے تھے، کافی لوگوں کو کارڈ ملے بھی ہیں، لیکن اب اس کا باقاعدگی سے جو اصل جو افتتاح کیا جائے گا نا، وہ افتتاح تو چیئرمین صاحب نے کر دیا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد جو کیا جائے گا نا، انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے پاکستان میں گورنمنٹ آئے گی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پورے سندھ کے کسانوں کو جو ہے وہ یہ کارڈ فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب چلیں وزیر اعظم ہوں گے، تب جا کے یہ کسانوں کے حالات بدلیں گے؟ جی سر بالکل۔ اصل میں دیکھیں، ہم حالانکہ ہمارے اوپر تو یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پیپلز پارٹی کسانوں کو درپیش مسائل میں ڈال رہی ہے یا جو مافیاد ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ پیپلز کسان کمیٹی نے پوری صوبے میں ریکارڈ توڑ مظاہرے کیے ہیں مافیاز کے خلاف،
تو اگر ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہوتا تو کبھی بھی پیپلز ہاری کمیٹی سندھ پورے صوبے میں اتنے بڑے مظاہرے نہیں کرتی. کراچی سے کشمور تک لاکھوں کی تعداد میں روز کی بنیادوں پر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ, ہر پی ایس, ہر یو سیز, ہر یونین کونسل میں بھرپور مظاہرے کیے ہیں, جس کو ہماری اعلیٰ قیادت نے اور ہمارے چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا ہے اور ہمیں ہماری جو ہے وہ کارکردگی کو سراہا ہے. اور پیپل ہاری کمیٹی سندھ سے کافی امیدیں ان کی جو وابستہ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان پہ ہم پورے اتریں گے. اچھا باسط صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے کافی مظاہرے کیے اور آپ کے جو مظاہرے ہیں وہ اعلیٰ قیادت تک بھی گئے, اس کے باوجود بھی جو کسان ہیں وہ پریشان ہیں. دیکھیں بیسکلی اصل میں اب جو ہمارے محترم جو ہمارے الیکٹ ہوئے ہیں صوبائی صدر پیپل ہاری کمیٹی سندھ کے, جو لاڑکانہ سے بلونگ کرتے ہیں, ان کا نام میر محمد پنل خان لور صاحب ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ یقین کریں انہوں نے اتنے ہنگامی اقدامات کیے کہ کراچی میں پیپل ہاری کمیٹی سندھ تھی تو صحیح, لیکن اتنا کوئی وجود نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایگریکلچر کم ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ ملیر میں. تو ایگریکلچر کے حساب سے انہوں نے, میں باحیثیت صوبائی ترجمان, انہوں نے کراچی کو ترجیح دی, کراچی کی احساس محرومی کو دور کیا اور مجھے جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ الیکٹ کیا اور مجھے کسانوں کا صوبائی ترجمان بنایا تاکہ میں ان کے مسائل کو صوبے بھر میں اجاگر کر سکوں. تو الحمدللہ ہم نے ان کی توقعات تھیں ہم اس پہ پورا اتریں. ہم نے پیپل ہاری کمیٹی سندھ کے بڑے بڑے کسانوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں, کراچی پریس کلب پر بھی, ملیر پریس کلب پر بھی, اور ٹریکٹر ٹرالی مارچ بھی ہم نے ابتدا یہاں کراچی سے ہی کیا تھا پیپل ہاری کمیٹی سندھ میں, جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو جو بھی درپیش مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو باصلاحیت ایک جو ہے وہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, یا مینجمنٹ جو چلا رہی ہوتی ہے سارا سسٹم, وہ ایک باصلاحیت چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے صوبائی صدر بھی صلاحیت والے ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے جو ہے وہ پوری ٹیم بھی اپنی باصلاحیت رکھی ہے, بشمول مجھ سمیت. پوری سندھ میں ہماری تنظیم فعال طریقے سے کام کر رہی ہے, جو کہ پہلے کبھی نہیں تھی اتنی فعال جتنی میر محمد پنل خان لور صاحب کی قیادت میں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بھرپور اقدامات کریں گے اور ہاریوں کو تمام درپیش مسائل سے انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق اپنے صوبائی صدر کی قیادت میں ان کو تمام مسائل سے نکالیں گے. اچھا آپ نے کہا کہ ابھی جو آپ کی قیادت ہے صوبائی جو صدر ہیں میر محمد پنل خان صاحب, تو اس سے پہلے کی جو قیادت تھی کیا ان میں صلاحیت نہیں تھی؟ سر بیسکلی صلاحیت تو تھی, لیکن یہ دنیا مطلب دستور ہے, ہر انسان جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پچھلے سے کچھ نہیں ہوا تو آپ کہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں تھی اور نئے والوں نہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا. نہیں, وہ بھی صلاحیت والے تھے, لیکن جو تاریخ ایک تاریخ تو اپنی رقم ہوتی ہے نا, تو جو تاریخ رقم کی ہے وہ محترم میر محمد پنل خان لور صاحب نے کی ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. پیپل ہاری کمیٹی سندھ نے کوئی اتنے ریکارڈ توڑ مظاہرے نہیں کیے جو کہ اب ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے اسی بات پہ جو ہے وہ فخر کرتے ہوئے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے ہی ونگ پہ فخر کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جو ریلی کا آغاز کیا اس کا نام ہی کسان مارچ رکھا نا, تو ٹریکٹر ٹرالی مارچ. تو ٹریکٹر ٹرالی مارچ آپ کو پتہ ہے کسانوں کی جو ہے وہ ان کی مشینری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ٹریکٹر ٹرالی مارچ کا اعلان کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسانوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور کسانوں کو یہ بتایا کہ آپ تنہا نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ اعزاز سمجھا اپنے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, کہ کسانوں کے نام سے جو ہے منسوب ایک ریلی نکالی, جو کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا صفایا کر کے ہی واپس لوٹی. نہیں, اس ریلی سے کسانوں کے جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے جی الحمدللہ, تقریباً 90 یا 85% تو حل ہوئے ہیں. بقایا جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جیسے یہ بلیک میلر مافیا ہو گئی, یا انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور اللہ نے ہمیں موقع دیا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئے گی, تو پھر ہم صوبے میں ریکارڈ توڑ کام کریں گے. حکومت نہ بھی آئے تو بھی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ حکومت آ گئی تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے ان کو جو مافیاز ہیں, ہم اپنے کسانوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو جو مافیاز ہیں ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. نہیں, وہ تو بالکل آپ نے کہا دیکھ لیں گے, تو مجھے وہ آپ کے انداز سے ہی سمجھ آ گئی. میسج کیا دینا چاہیں گے کسان بھائیوں کو؟ میری کسان بھائیوں سے یہی درخواست ہے اور میسیج ہے کہ آپ تنہا نہ سمجھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
ہم ہر وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اور محترم میر محمد پنل خان لوڑ صاحب کی صدارت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ خود کو تنہا نہ سمجھیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے رہیں گے. آپ کا پسینہ گرنے سے پہلے ہمارا خون گرے گا. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے باسط علی لاشاری صاحب، جن کے جذبات آپ نے خود ہی دیکھ لیے. ان کا یہی کہنا ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.